الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض أو قبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. رواه الطبراني في المعجم والدارمي في سننه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم حاصل کر لو، اور علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ اہل علم رخصت ہو جائیں۔ خوب مضبوطی سے علم حاصل کرو، تمہیں کیا خبر کہ کب اس کو ضرورت پیش آ جائے یا دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آئے۔ عن قریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں قرآنی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ کتاب اللہ کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہوگا۔ اسی علم پر مضبوطی سے قائم رہو، بے سود کی موجگافیوں اور لایعنی غور و خوض سے بچو، سلف صالحین کے پرانے راستے پر قائم رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی چند اہم نصیحتیں ہیں اور جو فتنوں کے زمانے کے حوالے سے انتہائی مفید ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اچھے طریقے سے دین کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں سے وہی شخص دور رہتا ہے جو علم اور اہل علم سے قریب ہوتا ہے، اور فتنوں کے قریب وہ رہتا ہے جو علم اور اہل علم سے دور رہتا ہے۔ جتنا علم دین سے دوری ہوگی اتنا فتنوں سے قرب ہوگا، اور جتنا اہل علم سے قرب ہوگا اتنا فتنوں سے دوری ہوگی۔ اس لیے کہ اہل علم اور علم دین کے حاصل کرنے یا ان کے قریب رہنے سے انسان کو صحیح اور برے کی تمیز ہوتی، حق اور باطل کا علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ فتنوں کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ حق ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو ان پر بآسانی اہل باطل حملہ کر لیتے ہیں اور وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کتاب اللہ کا داعی کہتے ہیں، لیکن وہ دین سے بہت دور ہیں، اور عوام کا ایک طبقہ علم دین سے جہالت کی وجہ سے ان کا معتقد ہوا ہے۔ کتنے ایسے نام نہاد پیر اور ایسے عامل وہ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ باطن کا علم ہمیں ہے، علماء کو ظاہر کا علم ہے، اور وہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ نہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کو طہارت کے مسائل کا علم ہے، اور نہ ان کے عقائد جو ہے وہ ٹھیک و درست ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان پر اعتقاد کر کے ان کے ارد گرد ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، ہدایہ پیش کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ان سے دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ جو معتقد ہو رہا ہے اس کو دین کا علم نہیں۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ کیسے اللہ کا مقرب بن جائے گا؟ جو مردوں عورتوں کے اختلاط سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا وہ کیسے اللہ کا ولی اور دوست ہو سکتا ہے؟ جو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا وہ کیسے اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی فرمایا کہ زیادہ گہرائیوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں۔ دین کی زبان بڑی سادہ ہے، قرآن کریم کی زبان اور لہجہ دیکھ لیجئے، اور پیغمبر کی احادیث کو دیکھ لیجئے، صاف ستھرے الفاظ میں مضمون بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی فلسفے نہیں ہوتے، کوئی موجگافیاں علمی ایسی نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ سادے طریقے سے دین کو حاصل کرے اور ان پر عمل کرنے کا اہتمام کرے۔ اور ایک بات جو آخر میں فرمائی وہ یہ کہ بدعت سے بچنے کا حکم فرمایا کہ دین کے اندر جو نئی باتیں لوگ ایجاد کر لیتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، کہ بدعت کرنے والا اور بدعت پر عمل کرنے والا اس کو توبہ کی توفیق بڑی مشکل سے ہوتی ہے، چونکہ وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہر نئی بات بدعت نہیں ہوتی، اسباب اور وسائل کے اندر جدت، اگر مقصود وہ ایک ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر دین مقصود ہے اس تک پہنچنے کے ذرائع مختلف اختیار کریں۔ مثال کے طور پہ حج ہے، ایک اہم فریضہ اور عبادت ہے،
ایک زمانہ تھا کہ لوگ حج کو پیدل جاتے تھے، پھر جو ہے وہ گھوڑے اور اونٹوں کے کو سواری بنایا گیا، پھر آہستہ آہستہ بحری جہاز تک پہنچے اور آج ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جتنے جانے کے آلات ہیں یہ وسائل ہیں، ان میں جتنی سہولت انسان کو مل سکتی ہے حاصل کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ وہاں پہنچ کر اس نے حج کرنا ہے، اس سے نہ ہٹے۔ تو سلف کے طریقے کو جو قدیم طریقہ ہے مضبوطی سے پکڑے، اس تک پہنچنے کے لیے جدید دور کے وسائل اسباب اختیار کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے آپ کو بدعات سے دور رکھیں۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔